دوسرا جمعہ مبارک ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا اس مہینے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں 30 دن دیے گئے ہیں اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 30 دن ہے اور تم نے ان 30 دنوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل رمضان کا 30 دن ہے اور ان 30 دنوں میں تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے کسی سے بھی اپنا آپ چھپا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان 8 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ابھی بھی کافی دن باقی ہیں اور ساری توجہ اس جانب کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا اللہ وہ تراویحاں پڑھ کے کریں، وہ اشراق پڑھ کے کریں، وہ چاشت پڑھ کے کریں، وہ کسی بھی انداز سے کریں۔ اصل ان 30 دنوں کا مقصد ہے کہ اللہ راضی کرنا ہے، اور اگر ناراضی کر سکے تو پھر میرے خیال سے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ پھر میں اس کو بیان کیسے کروں کہ 30 دن دیے گئے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت جی شیطان نفس بڑے بڑے ڈرامے کرتا ہے بندے کے ساتھ، اور کیونکہ ہمیں علم بھی نہیں ہے، نہ ہم اہل علم کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نفس کا ڈرامہ ہے۔ یہ تو کسی کی صحبت ہو، اللہ کا فضل ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دن جا رہے ہیں یہ کتنے قیمتی ہیں۔ مولانا روم نے اس کو لکھا نا کہ وہ بہار آئی پھر بہار جانے کو تھی، تو بہار والے ہی بہار مناتے ہیں، ہم دنیا دار کیا بہار منائیں گے حضرت؟ ہم تو جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان میں بھی ہیں حضرت۔ رمضان سے پہلے بھی نماز کی کوئی پابندی نہیں تھی، رمضان بھی ویسے ہی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی جماعت کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اب بھی ویسے ہی ہے۔ میں کل دانت میں بڑی درد ہوئی ہے، اتنی درد کہ میں دوائی بھی لی، فرق نہیں پڑا۔ میں نے کہا اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ تو میں حضرت یہ روڈ ہے خادم علی روڈ، تو میں اس جانب سے آیا تو راستے میں ہری مسجد پڑتی ہے، تو ایمی گاڑی بھی میں خود ہی چلا رہا تھا، تو دیکھ نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ ابھی 8ویں تراویح تھی ابھی، اور مسجد میں صرف ایک صف تھی حضرت، اور سڑک پہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور مسجد میں صرف ایک صف تھی تراویح کے لیے۔ ہمیں کیا فرق پڑا رمضان سے؟ کوئی فرق پڑا، اتنا پڑا ہے پہلے جو سارا دن کھا رہے تھے اب مجبوراً ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ پہلے جو ناشتہ ہم تقریباً 8:30 9 10 بجے کر رہے تھے، اب وہ ہم تقریباً جو ہے نا وہ صبح 4 بجے کھا رہے ہیں۔ اتنا ہی فرق آیا ہے، باقی کیا فرق ہے؟ اسی طرح سے مسجدیں پہلے بھی خالی تھیں، مسجدیں ہم بھی خالی، رمضان سے پہلے بھی ہم بے نماز تھے، اللہ معاف کرے رمضان میں بھی ہم بے نماز تھے، رمضان سے پہلے بھی جماعت کا کوئی اہتمام نہیں تھا، رمضان میں بھی جماعت کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہم نے کیا بہار منائی؟ 11 ماہ تو چلو ہم نے بہانہ لگایا نا جی شیطان نہیں کرنے دیتا، شیطان ایسے شیطان ویسے شیطان یہ شیطان وہ، اچھا بندے بڑا تو شیطان شیطان کا رولا ڈالتا، لے تیرے لیے میں نے 1 ماہ شیطان کو بھی قید کر دیا، اب بتا کیا کرنا ہے؟ اب میں حضرت آپ سے بھی پوچھتا ہوں خود سے، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان تو بدا پڑا، اس کو تو جکڑ دیا گیا ہے۔ اب بھی جو ہم یہ تراویح کے لیے نہیں آ رہے، اب بھی جو ہم رمضان میں بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو بتاؤ یہ کون کروا رہا ہے حضرت؟ 11 ماہ تو بہانہ تھا نا ہمارے پاس شیطان، اب بتائیں حضرت آپس میں بیٹھے ہو، کوئی بندہ تو آگے سے بولے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب آپ کس کا نام لگائیں گے؟ رمضان سے پہلے بھی ہم نے قرآن نہیں کھولا، رمضان میں بھی ہم نے قرآن نہیں کھولا، اب یہ بتائیں کہ اب کون ہے جو ہمیں قرآن نہیں کھولنے دے رہا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی ہم غافل رہے، رمضان میں بھی ہم غافل ہیں، اب بتائیں کس کا نام لگائیں گے؟ ذرا غور کیجئے گا
کہیں اصل میں شیطان ہم خود تو نہیں بن چکے ہیں؟ اس پہ غور کیجیے گا کہ کہیں شیطان ہم خود تو نہیں بن چکے ہیں؟ اب تو قید ہے، اس کو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، نہیں، جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آئے گا اس کو نہیں کھولا جائے گا۔ کرنے کی 11 ماہ تو نے بڑا کہا جی شیطان قرآن نہیں کھولنے دیتا، لے قید کر دیا، اب بتا 11 ماہ تو نے بڑا شور ڈالا جی شیطان جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دیتا، جی قید کر دیا، اب بتا۔ اس لیے حضرت اس پر غور کیجیے گا، بہار آئی ہے اور ہم نے اس بہار کو کتنا منایا ہے حضرت۔ یہ بہار کو کھانے کی نہیں آئی ہے حضرت، یہ بہار عبادت کی بہار ہے حضرت، یہ بہار ذکر اللہ کی بہار ہے، یہ بہار سجدوں کی بہار ہے، یہ بہار اللہ سے لو لگانے کی بہار ہے، یہ کھانے کی بہار ہے۔ تو مولانا روم نے فرمایا کہ کوئی بلبل کا بچہ تھا، چھوٹا بلبل، جس نے خوب بہار منائی ہے۔ تو بھائی جس نے منائی وہ دکھ تو اس کو ہوتا نا، عید کا چاند نظر، ہمیں کو دکھ ہونا ہے؟ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہونا، ہمارے لیے آئے جائے رمضان، ہم نے کو بہار منائی ہے کہ ہمیں دکھ ہو؟ کہ وہ جماعت، وہ تراویح، وہ سجدے، وہ فجر کی جماعت، وہ تہجد، وہ ہر وقت وضو میں رہنا، وہ روزے کی وجہ سے گناہوں سے بچے رہنا، اپنی آنکھ بھی صاف رکھنی، نہیں میرا روزہ ہے، اپنی زبان بھی صاف رکھنی، نہیں میرا روزہ ہے، اپنے کان بھی صاف رکھنے، نہیں میرا روزہ ہے۔ ہم نے کو بہار منائی ہے کہ ہم کو بہار کے جانے کا دکھ کریں گے؟ ہمیں تو عید کے آنے کی خوشی ہونی ہے، دکھی تو وہ ہوں گے جنہوں نے بہار منائی ہے، ہمیں کاہے کا دکھ ہوگا؟ ہم تو خوش ہوں گے جی چاند رات ہے جی عید آ گئی ہے۔ ہم نے کو بہار منائی ہو تو ہمیں بہار کے جانے کا دکھ، ہم نے بہار منائی کوئی نہیں، جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی اب بس اتنا ہوا کہ کھانے کی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کیا بہار منائی ہے؟ اب تک ہم نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنا اپنے اللہ کو یاد کیا؟ ہم نے کیا بات، جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی ہم رمضان میں بھی ہیں، بس اتنا ہوا ہے کہ کھانے کی ٹائمنگ بدل گئی ہے، اتنا ہوا ہے کہ رمضان کی برکت سے دسترخوان وسیع ہو گئے ہیں۔ باقی حضرت جی وہ بلبل جس نے بہار منائی تھی، حضرت جی باہر جانے کو تھی، وہ بڑا افسردہ سا بیٹھا تھا، بزرگوں نے بڑے بڑے طریقے سے باتیں سمجھائی ہیں حضرت۔ ایک بڑے بلبل نے اس کو دیکھا جو اپنی طرف سے بڑا دانا بنا بیٹھا تھا، اس نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا بھائی بات ہی پریشان ہونے والی ہے۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں بہار آئی اور اب بس باہر جانے کو ہے۔ تو وہ جو ہماری طرح کا نام نہاد دانا تھا اس نے کہا اس میں اتنے دکھ کی بات کون ہو گیا بھائی، اگلے سال باہر پھر آئے گی تو پھر منا لینا، اللہ جس پہ کرم کرے جی، اللہ چاہے تو چھوٹی عمر والے پہ کرم کرا دے۔ تو وہ چھوٹا سا بلبل آگے سے بڑے بلبل کو کہتا ہے تو کتنی عجیب بات کر رہا ہے کہ اگلے سال باہر پھر آئے گی پھر منا لینا۔ ارے اللہ کے بندے یہ تو بتا، کیا تجھے اور مجھے پکا یقین ہے کہ اگلی بہار بھی ہم دیکھیں گے؟ کسی بندے کو نہیں یقین، یہاں بیٹھے ہوئے کیونکہ اگلی رمضان کی بہار ہم نے دیکھنی ہے۔ پچھلے سال کئی احباب ہمارے ساتھ ایسے تھے جو اسی وہم میں مبتلا تھے اور انہوں نے اس رمضان کچھ نہیں کیا، اگلے کر لیں گے، کوئی نہیں، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بڑے رمضان آنے ہیں، اس سال تراویح نہیں تو اگلے سال، اس سال نہیں قرآن کھولا تو اگلے سال، اس سال نہیں اللہ راضی کیا تو اگلے سال۔ بڑے حضرت ہم جیسے تھے جو اسی وہم میں مبتلا رہے اگلا سال، لیکن اگلا سال تو دیکھا کوئی نہیں، اگلی جگہ روانہ ہو گئے۔ اس لیے حضرت جی باہر جانے کو ہے، یہ 8 دن گئے حضرت، آپ کو اگلوں کا بھی پتہ کوئی نہیں چلنا ہے، اس لیے اس جانب توجہ کرو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ سب کو پتہ ہے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، سب کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ مناؤ یار اس کو مناؤ۔ روزے کو جس طرح روزے کا حق ہے اس طرح رکھا جائے تو روزے جیسی عبادت کون سی ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو جیسا روزہ ہے رکھا جائے، کیونکہ ہمارا روزہ صرف پیٹ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس طرح کا روزہ نہیں چاہیے،
کہ بس بندہ ٹڈوں ہی بھوکھا ہے باقی سب کچھ جاری و ساری ہے. نہیں، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ زبان کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ آنکھوں کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ کانوں کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ سوچوں کا بھی ہو. ہم تجھ سے اس روزے کے طلبگار ہیں، ہم تجھ سے وہ روزہ مانگتے ہیں جو تیرے ہاتھوں کا بھی ہو، ہم تجھ سے وہ روزہ مانگ رہے ہیں جو تیرے پیروں کا بھی ہو. تیرے پیر اس طرف چل کے جائیں نہ جہاں جانے سے میں نے اور میرے محبوب نے منع کیا، تیرے ہاتھ وہ کام کریں نہ جس سے میں نے اور میرے محبوب نے منع کیا، تیری زبان سے وہ جملہ، وہ فکرہ، وہ الفاظ نکلے نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں، تیری آنکھیں وہ منظر دیکھے نہ جو میرا محبوب اور میں چاہتا ہی نہیں کہ تو دیکھے، تیرا کان وہ بات، وہ الفاظ، وہ جملے سنے ہی نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں، تیرا دل وہ چیز چاہے نہ، مانگے نہ جو میں اور میرا محبوب نہیں چاہتا، تیرا دماغ وہ سوچے نہ جو ہم چاہتے نہیں، جو ہمیں پسند نہیں. ہم تو وہ والا روزہ چاہتے ہیں، ہم تو تجھ سے وہ روزہ مانگ رہے ہیں. لیکن تیرا روزہ صرف پیٹ تک ہی ہے، باقی تیرا روزہ کدھر ہے؟ کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہا ہے، کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامے دیکھ رہا ہے، کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے. تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اگر تجھے ٹائم پاس کرنا تھا تو میرا قرآن پڑھ کے پاس کرتا. کیا تجھے یہ نظر نہیں آیا؟ اگر تُنے وقت گزارنا ہی تھا تو میرا ذکر کر کے گزارتا. اگر تُنے ٹائم پاس کرنا تھا اور میرے سونے پہ درود پڑھ لیتا. تجھے وہ نہیں یاد آیا؟ تو رمضان میں بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے گانوں ڈراموں کا سہارا لے رہے. کیا یہ وقت اتنا عام ہے کہ اس کو اس طرح گزارا جائے؟ آنکھوں کا روزہ نہیں ہے، کانوں کا روزہ نہیں ہے، زبان کا روزہ نہیں ہے. تو چلے ایک دفعہ روزہ رکھ کے تو دیکھ جس طرح کا روزہ انہوں نے کہا ہوا ہے. پھر دیکھ حضرت جی، بڑی بڑی عبادات ہیں، ہر عبادت کے لیے اجر ثواب کتابوں میں لکھا پڑا ہے. واحد روزہ ہے جس کے لیے کہا گیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. لکھا پڑا ہے یہ نفل پڑھو گے اتنا ثواب، عمرہ کرو گے اتنا ثواب، حج کرو گے اتنا ثواب، یہ کرو گے یہ ہوگا، وہ کرو گے وہ ہوگا. لیکن جب باری آئی روزے کی تو کہا الصوم لی، کیونکہ بندہ میرے لیے بھوکا ہے. یہ نہیں کہ بندے کے پاس ہے کچھ نہیں تو بندہ بھوکا ہے. بندے کی فریج میں سامان ہے، بندے کی جیب میں پیسے ہیں، بندے کے گھر میں کھانے کا سارا سامان پڑ. الصوم لی ہونے کے باوجود میرا بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے. تو پھر اگر یہ میرے لیے بھوکا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا ثواب بھی پھر میں ہی دوں گا اس کو. بندہ میرے لیے، بندہ گناہوں سے میرے لیے. یہ کہہ کہ یہ گناہ چھوڑ رہا نہیں ہو میرا روزہ ہے، یہ بری بات اس لیے نہیں اپنی زبان سے نکال رہا نہیں میرا روزہ ہے، یہ برے منظر اس لیے نہیں دیکھ رہا نہیں میرا روزہ ہے، یہ بری باتیں اس لیے نہیں سن رہا میرا روزہ ہے. بندہ میرے لیے چھوڑ رہا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پھر اس کا جزا اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا. اس لیے میرے دوستو صرف پیٹ تک نہ رو یار، پتہ لگے روزہ ہے، پتہ لگے اس کا روزہ ہے، پتہ لگے اس کا روزہ ہے. اور اللہ کی قسم ہے اس لیے تو کہا گیا جو روزے دار ہے حضرت اس کے لیے کرم نہیں کرم ہے اللہ کا. یہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں گی ان کے روزے. اسی طرح اس طرح کے روزے دار بھی دیکھے کہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی کئی بار ایک ٹک بسکٹ ایک پانی کا گلاس، سحری ایک ٹک بسکٹ ایک پانی کا گلاس، افطاری. ہم نے تو ایسے ایسے روزے دار بھی دیکھے، ہم نے تو ایسے ایسے روزے دار بھی. حضرت سیدنا اور میں آپ سب احباب سے گزا پتر افطاری کرنے لگے بہت دھیان کرو. جس کے ہاں افطاری کے لیے جا رہے ہو پہلے دیکھو اس کا مال پاک ہے کہ نہیں. ہمیں پتر چند لقموں کے لیے اپنے سارے دن کی بھوک اور روزہ ضائع نہ کرو ہے. کہنا اس کو نہیں ہے ادھر ادھر کر جو چیک کرو اس کا مال پاک ہے کہ نہیں پاک ہے. اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے کہ ادھر کو بزرگ تھے یہ دبرجی والی سائڈ پہ جناب اللہ کے ولی تھے، کہیں نہیں جاتے تھے، کسی کا نہیں کھاتے تھے، داتریاں شاتریاں چھریاں لانیاں
جڑے کو 4 پیسے کٹھے ہونے وہ دن حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں حضرت کا کچھ بڑا لاڈلا سا مرید تھا، اس نے نا وہ اس کا نکاح آ گیا، اس نے پہلے نکاح کے لیے ضد کی، فرمایا نہیں میں نہیں، پھر حضرت اس نے ولیمے کے لیے ضد کی، اور ولیمے پہ اس نے آگے سے یہ بات سنا دی، حضرت ولیمہ تو سنت ہے، جب سنت کا نام آیا تو پھر بابا جی رہ گئے، کہا چل اسی آواں گے لیکن کھانا نہیں کچھ بھی۔ اس نے دل میں کیا آتے جاؤ خواہ میرا دل آ گیا، وہ حضرت آ گئے ولیمے میں شرکت کے لیے، اس نے سامنے لیا اللہ کے کھانا رکھا، حضرت نے نہیں کھایا کوئی، آخر حضرت جی سارے ضدی پہ گئے اور زردے کے لیے حضرت کو منا لیا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بابے اور نے تھوڑے جے چول چکے تو انہوں نے دبایا تو چولا خون بڑا لگ پیا، آپ نے آگے سے رو کے فرمایا تانوں تے زردہ لبدا ہے لیکن جو مجھے اللہ نے نگاہ عطا کی ہے مجھے تو خون نظر آ رہا ہے، اور خون شریعت محمدی میں حرام ہے۔ ایک کسی کی ضرورت ہی نہیں پہ بولن دی، اٹھ کے گھر آ گئے اور انہوں نے کنڈی مار لی۔ اس دن نہیں گیا ہمارے ڈر کے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی، ایک اللہ کا دوست تھا، ہم نے کس طرف اس کو لگایا، کوئی نہیں پڑیا اڑیا رات میں ہمارے ڈر دے، چلو سرے جا کے کو بابے اور کو معافی تلافی کر لیں گے۔ اور اگلے دن لوگ گئے، حضرت نے دروازہ ہی نہیں کھولا، لوگوں نے بڑا دروازہ کھڑکایا، باہر سے آواز حضرت معافی دے دیو، نہ کرو اس طرح، تم اللہ تعالیٰ دے رسول، انہوں نے کہ شاید غصے نہ بابے اور دروازہ نہیں کھولا، جب دروازہ ہی نہیں کھلا لوگوں نے پھر کافی دیر بعد دروازہ توڑا، اور جب اندر گئے تو بابا جی شہید ہو چکے تھے۔ بڑا پتر تیان بڑا حضرت جی سانبو اپنے ٹیٹ میں حضرت جی، اور گندہ لقمہ نہ کھاؤ، اے سوچ کے حضرت جی چک لو اپنے جا کے انشاءاللہ جنت چکھاؤں گے۔ بڑا بیٹا اپنا دھیان رکھو، بڑا اہم 4 برکی کروں کھا لو پتر کو، یہ اہمی افطاری نہ گل نہ کوئی بات ہے۔ اور پتر پتہ ہے روزہ تو جائے گا ہی جائے گا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک حرام کا لقمہ اندر جانا ہے اور 40 دن کی عبادت پہ کٹا لگ جانا ہے، 40 دن کی عبادت پہ کٹا لگ جانا ہے، بڑا دھیان کرو۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ، آپ نے گرمیوں میں روزہ رکھا، یہ تو حضرت تب تو روزہ کھادا ہے حضرت تے ملائیاں نے اوکھا پینڈا تے لنگ گیا، اب تو جوں جوں وقت گزرے گا حضرت ٹھنڈے روزے آنے ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگوں کو، ہمارے بزرگوں کو تو پسند تھے، کسی نے حضرت مولا مشکل کے ساتھ پوچھا حضرت کیا پسند ہے، فرمایا گرمی کے روزے سردی کی راتیں، کیونکہ گرمی کا روزہ لمبا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے اپنے رب کے لیے زیادہ دیر بھوکا رہنے میں، لطف آتا ہے اپنے رب کے لیے، ہم مزہ نہیں نہ لیتے حضرت جی، ہم تانگ ہو کے روزہ رکھتے ہیں، ہم مزہ نہیں لیتے روزہ کا، اوے میں اپنے اللہ لے بھوکا ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا ہوں، ہم مزہ نہیں لیتے، ہم حضرت جی تنگ ہو کے روزہ رکھتے ہیں، وہ شوق سے روزہ رکھتے تھے کہ میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا، یہ نہیں کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، میرے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا، میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا، اسی لیے تو کہا گیا جو روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، جو روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ صرف میرے لیے بھوک ہے، اس بندے کے بھوکے رہنے کا اور کوئی مقصد نہیں، یہ بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے، یہ بندہ صرف میرے لیے پیاسا ہے، تو فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، یہ بندہ میرے لیے، ہم تو مزہ نہیں لیتے روزے کا، ہم تو اس کو بوجھ جانتے ہیں اپنے اوپر، او یار روزے، او یہ ایڈا لمبا روزہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں سانو لمبا روزہ پسند ہے، میرے مولا فرما رہے ہیں مجھے لمبا روزہ، مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں اور مجھے سردی کی راتیں پسند ہیں، کیونکہ گرمی کا روزہ لمبا ہوگا اور سردی کی رات عبادت کے لیے لمبی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی روزہ رکھا گرمی میں اور سو گئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یہ اعلان کر رہا ہے اے ابو سلیمان دارانی کیا آپ آج کے اپنی اس روزے کا ثواب 1000 دینار کے عوض بیچتے ہیں؟ آپ نے آگے سے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم نہیں بیچتا۔ پھر اعلان ہوا کس چیز کے عوض بیچیں گے؟
آپ نے فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے سارا کچھ اگر لا کے ابو سلیمان کو دے دیا جائے تو ابو سلیمان پھر بھی اس روزے کا ثواب نہیں بیچے گا. ہاں ایک چیز ہے، اگر وہ ہو تو پھر بیچنے کو تیار ہوں. پھر پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے اللہ کے دیدار کے بس بیچنے کو تیار ہے. اگر یہ سودا ہو تو پھر تیار ہوں. باقی دنیا میں جو کچھ ہے لا کے ابو سلیمان کی گود میں رکھ دیا جائے، میں اپنے روزے کا ثواب نہیں بیچوں. ہاں اگر سودا یہ ہو کہ مجھ سے وعدہ کیا جائے کہ مجھے میرے رب کا دیدار کروایا جائے گا، میں اس کے عوض آج کے روزے کا ثواب بیچ دوں گا. پھر آگے سے آواز آتی ہے ابو سلیمان آپ روزہ رکھیے، انشاءاللہ ان قریب آپ اپنے رب کا دیدار کریں گے. تجھے کیا پتا روزہ ہے کیا؟ تو روزہ ایک بار رکھ کے تو دیکھ لیا. زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پیروں کا بھی روزہ رکھ کے تو دیکھ لیا. پھر یہ دیکھ یہ روزہ کہاں کہاں تیرے لیے نور بنے گا. اس لیے پتر باہر آئی اور باہر جا رہی ہے میرے بچوں، مسجدوں میں آؤ، قرآن پاک. یہ قرآن کا موسم ہے. موسم ہوتا ہے نا، یہ جی امبا دا سیزن، یہ بڑا یاد ہے سارے ہیں. یہ جی امبا دا سیزن ہے، یہ جی کنواں دا سیزن. او بھائی وہ امبا دا سیزن ہے، کنواں دا سیزن ہے، ذکر دا سیزن ہے، یہ سجدوں کا سیزن ہے. میاں تو کیا رمضان میں کر رہے ہیں؟ تو کیا رمضان میں کر رہے ہیں؟ یہ سجدوں کا سیزن ہے، یہ تلاوت کا سیزن ہے، یہ رب کو منانے کا سیزن ہے. میاں تو کیڑے پاسے تیرا دھیان ہے؟ تو کیڑے پاسے پہ آدھا ہے؟ موت دن بدن قریب آ رہی ہے بندے، تو کیڑے پاسے پہ آدھا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں موت کتنی سخت ہے. تجھے بھول ہی گیا تو نے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تجھے قبر ہی نہیں یاد، تجھے قبر کے اندھیرے نہیں یاد، تجھے قبر کی تنہائیاں نہیں یاد، تجھے قبر کے کیڑے نہیں یاد. جی لوکا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. تو کدی ہونا نہیں اٹھ کے مسجد تو کدی ہونا نہیں اٹھ کے گھروں مسجد چ نہیں آیا، او آن کے تیرے نہیں. اگر یہ ہے تو پھر ہو سیدھا میرے ساتھ ذرا. تو کبھی ان کے لیے اٹھ کے تو جاگ رہا ہے، تو نے سحری بھی کی ہے بے حیا آدمی، تو اٹھا بھی ہوا ہے، تو نے سنا بھی ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ان کے لیے اٹھ کے گھر سے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے نہیں آئیں گے بے وفا آدمی. تو رمضان میں ان کے لیے اٹھ کے گھر سے مسجد نہیں آ رہا. میں سنیا اتنے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی، وہ آتے ہیں، لیکن تو بھی تو کبھی آنا. تو کبھی رمضان میں بھی ان کے لیے گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہ آئے، اور تو کہتا پھرے اونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. آتے ہیں وہ، لیکن ان کے لیے آتے ہیں جو آتے ہیں، جو آتے ہیں. تو ایسا بے وفا آدمی، تجھے یاد ہی نہیں کوئی. میں حضرت ادھر ہی شاید بچہ بھی بیٹھا ہو، وہ اس کے والد انتقال کر گئے، نیا نیا بچہ دین کی طرف آیا. میں بھی دل جوئی کے لیے گیا تھا، بھی میں سیالکوٹ جنازہ بھی پڑھا، میں قبر پہ بھی چلا گیا. میں نے کہا چلو بچہ خوش ہو جائے گا، حضرت والد ہے. تو اس کی خواہش تھی کہ قبر میں میں اتروں. میں نے کہا نہیں پتر تو اتر، تیرے باپ کی روح خوش ہوگی. میں اس کو بتاتا گیا. وہ جب قبر میں اترا نا تو قبر میں کیڑے بڑے تھے، مکوڑے کچھ اور کیڑے نہ کیڑے. اس نے وہ مارنے شروع کر دی. میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا پتر رب دی مخلوق کے نہ مار. لیکن وہ ظاہر ہے اس وقت جذباتی تھا اپنے باپ کے حوالے سے. تو پھر میں دل میں یہ کہہ کے چپ کر گیا، میں مار لیا، کتنے کو ماریں گا. کئی مردے حضرت ہم نے پاس کھڑے ہو کے دفنائے. پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، خود قبر میں جانا بھولے بیٹھے. یہ صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا. یا آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ جب وہ مصر فتح ہوا تو وہ نوجوان بچی کو دفنانے کے لیے وہ دریائے نیل لے کے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک صحابی نے روکا، بھی کدھر؟ انہوں نے کہا یہ ہر سال دریائے نیل رک جاتا ہے تو ہم اس میں نا جوان دوشیزہ کو دفناتے ہیں. تو دریائے نیل جا. جس صحابی نے ان لوگوں کو روکا وہ یہی صحابی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ.
اتنے جلیل القدر سے ابھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرماتے میرے والد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے مرنے والے شخص پہ کہ زبان بھی ہے عقل بھی ہے لیکن وہ پھر بھی موت کی سختی اور اس پہ جو کیفیت گزر رہی ہے وہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا. اب فرماتے میرے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اب اکثر تعجب کیا کرتے تھے. بڑی عجیب بات ہے کہ جو مر رہا ہے بھائی زبان بھی بول رہی ہے عقل بھی ہے کیوں وہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ موت کتنی سخت ہے. اللہ. اب فرماتے جب میرے والد حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں یہی بات عرض کی. میں نے کہا بابا آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ کہ جس کی زبان بھی بول رہی ہے جس کی عقل بھی کام کرتی ہے وہ پھر بھی جو آس پاس لوگ ہیں ان کو کیوں موت کے حالات نہیں بتاتا کہ موت کتنی سخت ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں اور سننا ذرا. توبہ توبہ توبہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب عمرو بن عاص فرمانے لگے میرے بیٹے موت اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ میں اس کو تیرے سامنے بیان کروں لیکن میں کچھ تیرے لیے بیان کر دیتا ہوں. اب فرماتے ہیں گویا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ردوئی یہ جمبو ایک علاقہ ہے وہ ساڈا ایک بابا بیٹھا ہے مدینے پاک والا یہ شمبو ایک علاقہ ہے یہ اس کا پہاڑ ہے اس کا نام ہے ردوئی. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ردوئی اور تہامہ کے پہاڑ میرے دونوں کندھوں پہ رکھ دیے گئے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کانٹے دار ٹہنی ہے جو میرے پیٹ کے اندر ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ زمین آسمان سے مل گئی ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں. حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول میں پھر دہرائے دیتا ہوں. فرمایا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ردوئی اور تہامہ کے پہاڑ میرے دونوں کندھوں پہ رکھا. فرمایا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جائے. فرمایا مجھے ایسے لگ رہا ہے کانٹے دار ٹہنی ہے اور وہ میرے پیٹ کے اندر ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ زمین آسمان سے مل گئی ہے اور میں دونوں کے درمیان میں ہوں. ہے کسی کو یاد؟ بس مکان بناؤ بس اتنا یاد ہے. پیسے اکٹھے کرو اس کے لیے جھوٹ بولو اس کے لیے سود لو اس کے لیے حرام کاریاں کرو اس کے لیے رب ناراض کرو اس کے لیے رسول ناراض کرو جو کرنا ہے کرو بس ہم نے یہی کرنا ہے کسی کو یاد؟ یہ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں اس لیے حضرت یہ رب کو منانے کا سیزن ہے. یہ رب کو منانے کا سیزن ہے. مناؤ حضرت جی. کافی دن ہم نے ضائع کر دی لیکن ابھی بھی بہت دن باقی ہیں حضرت جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بکرامت رکھے. زبان کا بھی روزہ کوئی غلط بات ہو بھی نہیں یار میرا روزہ ہے. اگر وقت نہیں گزر رہا پتر قرآن نہ گزارو. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے پڑھ نہیں سکتے پتر لگا لو سورہ رحمان لگا لو سورہ یاسین لگا لو پتر سورہ ملک کی تلاوت نعت شریف سنو کسی اچھے عالم کا بیان لگا لو. لیکن پتر ڈرامے نہ روزہ لگاؤ ٹی وی دیکھ کے روزہ نہ لگاؤ. یہ سجدوں کا سیزن ہے یہ ذکر کا سیزن ہے. یہ ایک بزرگ ہیں اصل میں بندہ جب جائے نا وہاں تو پھر ایک وکری کیفیت بنتی ہے. وہ جو کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے پھر وہ جگہ دیکھ کے وہ فرماتے نہیں میں رات کے وقت نا یہ مسجد حرام سے جبل ابی قبیس جانے کے ارادے سے نکلا. فرماتے راستے میں ایک بڑی ناک والے حبشی غلام کو دیکھا جو کیا کہہ رہا ہے انتا انتا بس تو ہی تو ہے. بھائی یاد اگر کسی نے کرنا ہو مالک کو تو سو انداز ہے یاد کرنے کے. وہ کیا کہتا ہے انتا انتا بس تو ہی تو ہے یا ہوا یا ہو اے وہ ذات اے وہ ذات. اب فرماتے صرف یہی کہتے ہیں اور نہیں کچھ کہتا انتا انتا بس تو ہی تو
جیسے حضرت شاہ حسین نے بھی لکھا نا، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے انتا انتا، بس تو ہی تو ہے، یا ہوا یا ہوا، اے وہ ذات اے وہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ اب فرماتے میں نے جب وہ خاموش ہو گئے نا تو میں نے اس سے کہا اے شخص تو دیوانہ تو نہیں؟ تو فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے اے شیخ دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو 1000 قدم اٹھائے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رب کا ذکر نہ کرے۔ دیوانہ تو وہ ہے پاگل کہ جو 1000 قدم اٹھا رہا ہے لیکن ایک بار بھی اپنے اللہ کو یاد نہیں کرے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن بس رضی اللہ تعالیٰ، اور فرماتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ عرض کرتے اللہ کے رسول اسلام کے حکام میرے لیے بڑے زیادہ ہیں، کوئی ایک کام مجھے اس طرح کا بتا دیں کہ بس میں اسی میں لگا رہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی سن، بس آج کے بعد پھر اس طرح رہنا کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کادے لئے یہ میاں ہے، کس کے لیے، کیا ہے اس کا مقصد؟ اگر یہ رب کا ذکر نہ کرے تو کیا ہے اس کا مقصد؟ اگر یہ نبی پاک علیہ السلام کا درود نہ پڑھے تو کیا ہے اس کا مقصد؟ میاں پتہ نہیں تو نے کدھر سے سن لیا کہ یہ جھوٹ کے لیے؟ وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، تو نے پتہ نہیں کدھر سے سن لیا کہ یہ غیبت کرنے کے لیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری ہے۔ او بھائی یہ تیرے منہ میں ذکر کے لیے، شکر کر گنگا نہیں پیدا کیا تجھے، شکر کر تجھے گنگا نہیں پیدا کیا، تجھے اگر گنگا بناتے تو کیا بگاڑ لیتا؟ کیا بگاڑ دیا گنگوں نے رب کا؟ شکر کر تجھے اتنی سونی آواز دی، اتنی سونی زبان دی، اس سے اپنے رب کا ذکر کر۔ کہ شیخ دیوانہ تو وہ ہے جو 1000 قدم چلے لیکن پھر بھی ایک بار اپنے اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اب فرماتا ہے میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا محققین کے نزدیک زبان سے زیادہ افضل دل کا ذکر ہے۔ اب فرماتا ہے پھر وہ مجھے آگے سے کہتا ہے شیخ آپ نے سچ کہا، لیکن جب دل بھر جاتا ہے تو پھر ذکر زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب فرماتا ہے یہ کہہ کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ فرماتے مجھے اپنے رویے پہ نا بڑا دکھ ہوا، بھئی اس طرح تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا تو سخت غصے کے ساتھ بولا۔ اب فرماتے جبل ابی قبیس پہ گیا، واپس آ کے میں اپنے بستر پہ سو گئے تو فرماتے جب رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ غیب سے ندا کر رہے ہیں اے میرے بندے تو نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے، تو نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے، بروز قیامت میں اپنے اس بندے کو اتنا نور عطا کروں گا کہ اس نور سے زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ بھر جائے گی۔ یہ ذکر کا سیزن، امباں دا سیزن، کنواں دا سیزن، پترے بھی تے پچھانو نہ ایک آدھا سیزن ہے، یہ ذکر کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا، یہ رحمت کا، یہ مغفرت کا، یہ جہنم سے آزادی کا سیزن ہے۔ اپنی پتر غفلت کریں، دھیان انتا انتا یا ہوا یا، یاد کرو اس کو۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ خیر کا دکھائے، وما علینا الا البلاغ۔